انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ کسی کام کو بڑا اور اہم سمجھتا ہے تو بہت پہلے ہی سے اس کی تیاری بھی شروع کر دیتا ہے۔ آپ ایک مثال سے اس کو سمجھیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں پہلے ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، اچھے اچھے برتن خریدتے ہیں، اور اگر برتن گھر میں رکھے ہوئے ہوں تو اچھے اچھے برتنوں کو نکالتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانے اور پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور پھر جب مہمان کے آنے کا دن ہوتا ہے، جس دن مہمان آنے والا ہوتا ہے، تو گھر کے سارے افراد نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے ہیں، خوشبو اور پرفیومز کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب مہمان آ جاتا ہے تو گھر کے سارے افراد مل کر اس مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ساری تام جھام جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری محنت صرف اور صرف ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو جائے۔ جو مہمان آ رہا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کی مہمان نوازی میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، ہمارے آنے والے مہمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ سارے تام جھام اور یہ ساری محنت ہم صرف آنے والے مہمان کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اپنے آنے والے مہمان کی اس کے شایان شان استقبال نہیں کیا، اس کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی ذرہ برابر کمی رہ گئی، ہمارے آنے والے مہمان کی دل آزاری ہو گئی، کسی قسم کی تکلیف اسے پہنچ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا مہمان ناراض ہو جائے، اور ناراض ہو کر کے ہمارے گھر سے چلا جائے، اور ممکن ہے کہ وہ دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی ہمارے گھر پر نہ آئے۔ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم الشان مہمان رحمتوں اور برکتوں سے لیس ہو کر چند ہی دنوں کے بعد ہمارے درمیان میں آنے والا ہے۔ وہ مہمان کون ہے؟ وہ مہمان ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ رمضان کا جو یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی مہمان نہیں ہے، یہ وہ عظیم مہمان ہے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور اللہ کی مغفرت اور نجات کا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ اگر ہم نے اس آنے والے مہمان کی اس کی شایان شان استقبال کر لیا تو یہ مہینہ جب رخصت ہوگا، ہمیں چھوڑ کر جب یہ مہینہ جائے گا تو اللہ سے بخشوا کر جائے گا، ہماری مغفرت کرا کر کے جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے آنے والے مہمان کی ناقدری کی، رمضان کا اس کی شایان شان استقبال نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، تو جس طریقے سے مہمان ناراض ہو کر کے چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہوگا تو ہمیں بخشوائے بغیر رخصت ہوگا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پورے سال اسی حسرت اور تڑپ میں، افسوس میں تڑپتے رہیں گے کہ کاش ہم نے رمضان المبارک کی قدر کر لی۔ ہمیشہ ہمیں افسوس لگا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے؟ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں گھروں کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی صاف صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے سے اچھے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بینر اور اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر رمضان کی مبارکبادی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور سلف صالحین نے رمضان شروع ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اگر ہم ان کاموں کو انجام دے لیں گے تو رمضان کا اس کی شایان شان استقبال بھی ہو جائے گا اور رمضان المبارک کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اب وہ کام کیا ہیں جو ہمیں رمضان المبارک سے پہلے کرنے ہیں؟ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان المبارک کی توفیق، رمضان المبارک کی قدر اور رمضان المبارک کے انوار و برکات دعاؤں کے ذریعے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ پہلے ہی سے رمضان کے لیے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیتے۔ 2 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک خاص دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے الہ العالمین، ایک کائنات کے بنانے والے، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما دی، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی میری عمر میں برکت عطا فرمائیے، مجھے ہر قسم کی بیماری سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے دور رکھیے، یہاں تک کہ بالکل صحیح سالم آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان مبارک کے شروع ہونے سے 2 مہینہ پہلے یہ دعا کیا کرتے۔ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ جاتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اللہم سلمنی الی رمضان، کہ الہ العالمین مجھے رمضان تک صحیح سالم پہنچا دیجئے، وسلم لی رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کو میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دیجئے، وتسلمہ منی متقبلا، اور رمضان المبارک کے مہینے کو میرے طرف سے قبول فرما لیجئے۔ یہ دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے سکھلایا کرتے، اور یہی نہیں بلکہ سلف صالحین کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض بزرگان دین رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میرے پروردگار عالم مجھے رمضان تک صحیح سالم پہنچا دیجئے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار عالم، رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ مجھے ملا تھا، رمضان کا جو مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوا تھا، اس مہینے کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ یہ دعا رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک کیا کرتے؟ اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین دعاؤں کا اہتمام خصوصی طور پر کیا کرتے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ابھی سے ہم رمضان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالی سے رمضان کی توفیق مانگے، رمضان کی قدر، اخلاص اور قبولیت اللہ رب العزت سے مانگے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کو، جس بندے اور بندی کو اللہ تبارک و تعالی صحیح سالم رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو اس کے حق میں قبول کر لے، اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو سب سے پہلا کام رمضان کی تیاری کا یہ ہے کہ ہم ابھی سے دعاؤں کا اہتمام شروع کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف کر لیں، ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی ظاہری باطنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر لیں، اللہ رب العزت والجلال سے سچی پکی توبہ کریں۔ اگر ہمارے ذمے اللہ رب العزت والجلال کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو ابھی ہی ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے ان حقوق کو ہم ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، یہ پختہ ارادہ کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی ہے، کسی بھی لائن سے ہو، اگر ہمارے ذمے کسی بندے کا کوئی حق باقی ہے تو پہلی فرصت میں اس بندے کا وہ حق ہم ادا کریں، یا کم از کم اس سے معافی مانگ کر کے اپنی ذمہ داری سے ہم بری ہو جائیں، تاکہ بالکل صاف دل کے ساتھ ہم رحمتوں برکتوں والے مہینے میں داخل ہیں۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے توبہ اور استغفار کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے، وہ مٹی میں کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے اسے بھوک لگ گئی۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ مٹی میں سنے ہوئے گندے برتن کو لے کر آتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس برتن میں مجھے دودھ دے دو۔ تو امی جان بڑی پیار سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ برتن گندا ہے، پہلے اس برتن کو صاف کر لو، اس کے بعد میں دودھ ڈال دوں گی۔ اسی طریقے سے رب کائنات اپنے بندوں سے اپنی بندیوں سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں تمہارے دلوں کے اندر رمضان کی برکتوں کو انڈیلنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کے فیوز و برکات میں تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا دل گندا ہے، تمہارا دل گناہوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے تم اپنے دل کی گندگی کو پاک و صاف کرو۔ جس طریقے سے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اسی طریقے سے گناہوں سے آلود دل میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نہیں اترتی۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کا اہتمام کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کی صفائی کر لینا، گناہوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا انتہائی ضروری۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام شروع کر دیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کریں۔ راشن خریدنا ہے ابھی خرید لیں، گھر میں استعمال ہونے والے جو روزمرہ کے سامان ہیں، مصالحے جات ہیں، اور بھی جو بنیادی گھر کی ضروریات ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان سب چیزوں کو ہم خرید کر کے جمع کر لیں۔ جوتے خریدنے ہیں، چپل خریدنے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، شاپنگ کرنی ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہی ہم شاپنگ سے فارغ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں۔ اس وقت انسان کا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ضائع ہوتا ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں، بچے بوڑھے جوان سب شامل ہیں۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر فلم دیکھنے میں، ریلز دیکھنے میں، کارٹون دیکھنے میں، سیریلز دیکھنے میں ہم اپنا پورا وقت ضائع کر دیتے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہتر تو یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے بالکل کٹ جائیں، سوشل میڈیا کا استعمال ہم چھوڑ دیں،
لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا استعمال کم کر دیں، صرف ضرورت کی حد تک ان کے استعمال کو محدود کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ حضرات رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنی علمی مشغولیات کو بھی کم کر دیا کرتے تھے، علمی مشغولیات کو بھی کم کر دیا کرتے تھے، اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے اوقات کو ہم ترتیب دیں، اپنا ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنائیں، سونے اور جاگنے کے لیے ایک وقت متعین کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نفلیں پڑھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے گھر کے دوسرے کام کاج کے لیے الگ الگ وقت ہم مقرر کریں، اور پھر پورا مہینہ، پورے رمضان اس ٹائم ٹیبل کی پابندی کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بازاروں میں ٹہلنے کا نام نہیں ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، عبادت کا، دعا کا، رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے، وہی شخص صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔